السلام علیکم، آپ تمام ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، رنجشیں جتنی بھی ہیں سب دور کرے اور آپ سکھ کے سائے میں رہیں اور ہمیشہ خوشیوں کے سائے میں رہیں اور خوشیوں میں ہنسیں بسیں، یہ میری دلی دعا ہے۔ آپ سب سے میری سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج میں اپنا کنٹینٹ تھوڑی دیر کے لیے چینج کر رہی ہوں۔ وہ اس لیے چینج کر رہی ہوں کہ میں نے بہت سے دیکھا ہے، میجورٹی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے، کسی کا کام رکا ہوا ہے، کسی کی کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں ایسے پرابلمز ہیں کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اور کسی شیئر بھی نہیں کر سکتے اور اندر گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں۔ تو میں نے ایک مجرب وظیفہ تھا میرے پاس، میں نے کہا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں تاکہ سب کی بھلائی ہو جائے۔ وہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے اور مشکل بھی نہیں ہے کرنے میں اور ماشاءاللہ سے بہت پاورفل ہے، اس میں عزم ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں آپ کا دیکھیں، ہماری پریشانیوں کا حل جو ہے نا وہ قرآن پاک میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتاری، اور اس میں ہماری تمام پریشانیوں کا حل ہے، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ تم غور کرو، ایک ایک لفظ پہ غور کرو، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اور جب ہم ان پہ غور کریں گے تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کالے جادو والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا پیسہ بھی ویسٹ ہوتا ہے، اس میں ہمیں جانی خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہم کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے جو عالم ہیں یہ ایسے بس بنے ہوئے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں اور ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ اتھینٹک، ان کی ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتی گارنٹی کہ یہ اچھے والے ہوں گے یا صحیح والے ہوں گے۔ تو ہمارے پاس جو عملیات میں سب سے خوبصورت جو ہمارے پاس وظائف ہیں وہ قرآن پاک میں ہی موجود ہیں۔ آج میں آپ سب کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، آپ نے اس کو بہت غور سے سننا ہے اور جیسے میں کہہ رہی ہوں آپ نے ویسے ہی اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، جس میں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب ہم کالے جادو کی طرف یا ایسے عملوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ آپ کا کام کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن سب سے پہلے تو آپ اس میں گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں گناہ میں ملوث ہوں گے۔ پھر آپ اس میں پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے یہ ایک الگ بات ہوگی۔ لیکن جب ہم نورانی عملیات کرتے ہیں جو کہ قرآن پاک کے حوالے سے آیات سے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں ثواب ملتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ٹھہراؤ، ایک سکون، ایک اطمینان پیدا ہوتا رہتا ہے اور ہم جس بارے میں پریشان ہیں وہ پریشانی ہماری کافی حد تک جو ہے نا وہ اس میں کمی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عبادت میں کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، اور ہم عبادت میں جب مشغول رہیں گے تو آٹومیٹکلی ہماری آدھی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ میں نے اتنے لوگوں کو بتایا اور آپ یقین کریں کہ مجھے کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام نہیں ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو آن لائن لوگوں کو بتاؤں، تاکہ اس سے اب دیکھیں ملنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن جب ہم آن لائن کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور آج کل ہر بندہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں ان کے ایشوز کی، وہ اس میں گھرے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اس وظیفے دیکھیے جب ہم نورانی کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں نا تو اس کی لمٹ 3 ماہ تک ہوتی ہے۔ 3 ماہ کے جو ہے نا اندر آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے، آپ نے اس میں رکنا نہیں ہے، آپ نے اس میں ڈسہارٹ نہیں ہونا، آپ نے اس میں مایوس نہیں ہونا، آپ نے اس میں تھکنا نہیں ہے، آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں کرنا کہ جس سے آپ کا وہ عمل جو ہے وہ رک جائے، آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، جاری رکھنا ہے 3 ماہ تک۔ اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی آپ پہ۔ لیکن اگر آپ کا کام وہ نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کو 3 ماہ جاری رکھنا ہے،
ٹھیک ہے. اب عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے، اس کو آپ غور سے سنیے گا اور اینڈ تک آپ نے میری جو ہے نا یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ بھی ہے، میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ ہر عمل جو آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے اس کا ہدیہ ہوتا ہے، اور میں آپ سے ہدیہ جسٹ یہ مانگ رہی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. تو میں عمل یہ ہے، کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے. آیت کریمہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور وہ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ آپ ماشاءاللہ سے سب نماز جو ہے باقاعدگی سے پڑھتے ہوں گے، جو نہیں پڑھتے تو اب اس عمل کو کرنے کے لیے انہیں باقاعدگی سے نماز پڑھنی پڑے گی. آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے جو فرض نماز پڑھی ہے، فرض نماز، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز سے مصلی پہ ہی بیٹھے رہنا ہے، اٹھنا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنی. اور اسی حالت میں ہی وہیں آپ کی فرض نماز کے بعد، جیسے آپ نے فجر کی 2 رکعت 2 سنت پہلے پڑھی، 2 رکعت پڑھی، فرض جب پڑھ لی تو فرض نماز کو پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سجدے میں جانا ہے، کسی سے بات کیے بغیر سجدے میں جانا ہے. اور سجدے میں جا کے آپ نے 11 مرتبہ کہنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے جب اس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اپنے رب سبحانہ تعالی سے جب آپ اپنے بارے میں دعا کریں گے اور رو رو کے دعا کریں، آپ عاجزی سے دعا کریں، انکساری سے دعا کریں. اور جب آپ دعا مانگتے جائیں گے تو آپ کے دل میں ایک سکون پیدا ہوتا جائے گا. آپ نے جس مقصد کے لیے جو آپ کا کام رکا ہوا ہے، جو نہیں ہو رہا، اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے. اور آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے 3 ماہ. 3 ماہ کے اندر اندر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو شکران للہ، اللہ کا شکر ادا کریں. 2 رکعت نوافل پڑھیں شکرانے کے. اگر آپ کا کام اس دوران میں 1 ماہ میں نہیں ہوا، 2 ماہ میں نہیں ہوا تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس کے علاوہ جس قسم کے بھی آپ کے مسائل ہیں آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کے حل بتاؤں گی. یہ مجرب ہیں. مجرب کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جس کو کیا جائے اور اس پہ عمل بھی ہو اور وہ ہمارا پورا بھی ہو، اس کو لوگوں نے کیا بھی ہو اور لوگ اس عمل سے مستفید ہوئے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مجرب. یعنی کہ لوگوں نے کیا، اس پہ عمل کیا اور ان کا کام ہو گیا. یہ میں آپ کو بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں جن کو میں نے بتایا اور ان کے کام ہوئے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا بزنس نہیں ہو رہا، کسی کی جاب رکی ہوئی ہے، کسی کے حاکم بہت سخت ہے، یعنی کہ جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں اس کا آنر بہت سخت ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ کے پاس مسئلہ ہے، آپ میرے کومنٹس میں آ سکتے ہیں. آپ وہاں پہ کومنٹ کریں، مجھے بتائیں، مجھ سے کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ میں بہت حقیر سی بندی ہوں، بہت گناہگار ہوں، لیکن میں جس کو بھی عمل بتاتی ہوں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سبب بنائے ہوئے ہیں اس دنیا میں، لوگوں کے سبب بنائے ہوئے ہیں، تو میں اس سبب میں شامل رہتی ہوں الحمدللہ. اور میں بہت شوق سے بتاتی ہوں اور میں بہت عاجزی سے بتاتی ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جب میں کسی کو عمل بتاتی ہوں تو وہ جب مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ مجھے ایسے سکون محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ میرا اپنا ذاتی کام ہو گیا ہو. مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو پسند کریں گے، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے. اور سب سے بڑی بات، اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آ رہی ہوں تو میرے لیے صرف ایک چھوٹا سا گفٹ آپ نے جو مجھے دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے سبسکرائب کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اور میری اس آواز کو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، بار بار سنیں، میں نے بہت ڈیٹیلڈ سے بتا دیا ہے آپ کو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے، بصدقے محمد و آل محمد کے. اللہ حافظ.